السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. سیاست سے جڑے بڑے مقدمات، متنازع فیصلے، عدالتی تقسیم اور سیاسی جھکاؤ سے جڑے بیشتر الزامات کے ساتھ اعلیٰ عدالت کا ایک باب ختم ہونے جا رہا ہے. صدر پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی ہے. اس تعیناتی کا اطلاق 3 ماہ بعد 17 ستمبر سے جسٹس امرتا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں جج کے فرائض انجام دے چکے ہیں. میمو گیٹ کمیشن، سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن 2016-2018، آرٹیکل 183(3) کی تجدید، 2019 کا فیض آباد دھرنا فیصلہ، پی سی او ججز کیس اور ان کے خلاف صدارتی ریفرنس، یہ وہ سیاسی مقدمات اور فیصلے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شناخت بنے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا. بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور بہت مختصر ہوگا. وہ 25 اکتوبر 2024 کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے. عمومی طور پر کسی بھی چیف جسٹس کی مدت ملازمت پوری ہونے سے 1 ماہ قبل اور ود ان دیٹ ٹائم نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی جاتی ہے. لیکن اس مرتبہ وزارت قانون کو واضح ہدایات دی گئیں کہ 3 ماہ قبل نئے چیف جسٹس کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی جائے. ایک ایسے وقت میں جب ملک کی مقبول سیاسی جماعت کے اراکین کا ٹرائل ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہوگا، ملک کی اعلیٰ عدالت کے وہ چیف جسٹس حلف اٹھا رہے ہوں گے جو ماضی میں بہرحال فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کر چکے ہیں. سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے جب 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بطور جج چند فیصلوں پر پہلے بار کاؤنسلز تقسیم ہوئیں اور پھر عدلیہ میں خلیج گہری ہو گئی. فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت اور مخالفت پر وکلا برادری تقسیم ہوئی. اس فیصلے پر پنجاب بار کاؤنسل نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی برطرفی کا مطالبہ بھی کیا. پنجاب بار کاؤنسل کے مطالبے کی سندھ بار کاؤنسل، ہائی کورٹ بار، کراچی اور ملیر بار نے مذمت کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں قرارداد منظور کی. سو ایک تقسیم یہ تھی. دوسری عدلیہ میں تقسیم اس وقت ہوئی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا. تب بار اور بینچ کے ساتھ ساتھ پورا عدالتی نظام تقسیم ہو گیا. عدالتی خلیج کا یہ سلسلہ بہت دور تک چلا ہے اور ممکنہ طور پر مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس تفریق کے ماحول میں حلف اٹھائیں گے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے حال ہی میں چیف جسٹس کی طرف سے ون مین شو کے اختیارات پر نظرثانی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی اعلیٰ عدالت کسی کے تنہا فیصلے پر انحصار نہیں کر سکتی. جسٹس عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان نے بھی فیصلہ دیا کہ چیف جسٹس کے پاس خصوصی بینچ بنانے یا اس کے ارکان کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تمام سماعتیں از خود نوٹس اور آئینی اہمیت کے مقدمات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. جب تک ان پر قانون سازی نہ ہو اسے ملتوی کر دیا جائے. ناظرین، بعد ازاں 4 اپریل کو سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے دونوں ججوں کے عبوری حکم کو مسترد کر دیا. عدالت میں دراڑ کا تاثر گہرا ہونے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیمبر میں چیف جسٹس امرتا بندیال سے ملاقات کی اور عدالت میں موجود تقسیم کی خبروں کو رد کر دیا. 20 مئی کو حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 3 سینئر ججوں پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا جس کا کام آڈیو لیکس کی کھوج لگانا تھا. کمیشن کی تشکیل کے فقط 3 دن بعد چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی روک دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اعلیٰ عدالت کے وہ واحد جج تھے کہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی شریک ہوئے. اینڈ اپون دیٹ کنٹروورسی انہوں نے وضاحت بھی اپنی پیش کی. گزشتہ حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس مئی 2019 میں دائر ہوا جس میں الزام عائد کیا گیا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے لندن میں 2011 سے 2015 کے درمیان اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام لیز پر 3 جائیدادیں حاصل کی لیکن انہیں ظاہر نہیں کیا. جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف تھا کہ وہ فلیٹس کے بینیفیشل مالک نہیں ہیں، نہ ہی براہ راست اور نہ ہی بالواسطہ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس 1 سال چلا. مقدمے میں ہونے والی سماعتوں میں چیف جسٹس کے لب و لہجے نے عدالتی تفریق کو اخبارات کی شہ سرخی بنایا اور پھر جون 2020 میں اعلیٰ عدالت کے 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس خارج کر دیا. لیکن اسے کالعدم قرار تو دیا لیکن بینچ میں شامل 10 میں سے 7 ججوں نے ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو حکم دیا کہ وہ جج کی اہلیہ اور بچوں سے فنڈنگ کی نوعیت اور ذرائع کے بارے میں وضاحت طلب کریں اور سپریم کورٹ رجسٹرار کو رپورٹ پیش کریں. تاہم 2021 میں
FBR کی طرف سے کی جانے والی پوری مشق کو ہی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ مارچ 2023 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ریفرنس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے فوری طور پر واپس لینے کا حکم دیا۔ فقط ایک دن بعد صدر نے بھی دستبرداری کی منظوری دے دی، یعنی کہ یہ ٹرائل 3 سال چلا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو اپنی غلطی قرار دیا، بڑا کنوینئنٹلی اپنے ہی طبقے وزیر قانون فاروق نسیم پہ یہ ذمہ داری عائد کر دی۔ فاروق نسیم صاحب اس ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سے، لیکن بہرحال سابق وزیر اعظم PTI کے چیئرمین اور ان کے ترجمان اور تب کے وزیر اطلاعات اپنے اس موقف پہ قائم رہے کہ وزیر قانون نے یہ انیشیٹ کیا ہے۔ ہم نے بھی بات کی تھی تب صدر مملکت عارف علوی سے، انہوں نے بار بار کہا کہ میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے بیان کے بعد عارف علوی نے ہمارے ہی شو میں کہا کہ جب تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر میرا بھی وہی موقف ہے۔ You don't regret it? What? I'm just asking you, sending the reference. عرفان regrets it کہ وہ غلط تھا، میں بھی سمجھتا ہوں غلط تھا۔ You do regret it. ناظرین، سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ آج کی اہم ترین خبر ہے یہ، چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لاجب بینچ درخواستوں پر سماعت کل ہی کرنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی 9 رکنی لاجب بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس امرتا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یایا افریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 9 ہفتوں بعد عدالتی بینچ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے بعد 63 کیس، ججز کی تعیناتی، سابق وزیر اعظم کی نااہلی، نواز شریف اور ان کے مقدمات، سو موٹو کیس جیسے بڑے اور گھمبیر سیاسی اور آئینی مقدمات سننا ہوں گے۔ کیا مستقبل کے چیف جسٹس عدالت میں تفریق کے تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور انور خان صاحب اور سینئر سپریم کورٹ کے وکیل حامد خان صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ منصور خان صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ پہلے تو فرمائے دیجیے گا کہ یہ آج کی بڑی خبر ہے، چیف جسٹس نے 9 رکنی لاجب بینچ تشکیل دے دیا ہے، حکومت کو اعتراض تو نہیں ہوگا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہونا ہے، اور ظاہر ہے سیٹل جب کرنا ہوگا تو کورٹ ہی کرے گی، اور کورٹ اپنے لارجر بینچ بنا دیا 9 ججز کا، جس میں کہ اکارڈنگ ٹو دیم جو آپس میں جو تفریق تھی وہ ختم ہی ایکچولی کر دی اس کے اندر، اس لیے کہ دونوں سائڈ کے ججز اب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اور میرا خیال میں دس ول بی اے ونڈرفل تھنگ کہ یہ سب ججز بیٹھ کر لیٹ اس سی واٹ دے کم بیک ایٹ۔ اور یہ جو ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ آج کا ایشو نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور اس ایشو کے اوپر آئی تھنک 9 رکنی بینچ جو ہے وہ اچھا فیصلہ دے گی، جو بھی دیتی ہے سب کو قبول ہونا چاہیے۔ حامد خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائے دیجیے گا کہ کیا یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا آخری چانس ہے؟ منصور خان صاحب، آپ کے پاس آؤں گی۔ کیا یہ چیف جسٹس کا ایک ممکنہ طور پر 3 ماہ رہ گئے ہیں، آخری چانس ہے اپنی لیگسی جو ہے وہ بنانے میں، یا ایسا کوئی بڑا فیصلہ دینے میں؟ منصور صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ منصور صاحب جی دیکھیے، لیگیسی بنانا ایک مختلف چیز ہے۔ میرے خیال میں جو ایک رفٹ کریٹ ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں یہ البتہ بہت کرامت ثابت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں کہ قاضی صاحب کا بھی اپنا ججمنٹ موجود ہے اور مختلف ججمنٹس موجود ہیں۔ کوشچن جو ہے یہ بھی ہے کہ جب ملٹری کورٹ بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں سنسیٹ کلوز سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس مینڈیٹ کے حساب سے یہ کر رہے ہیں، مگر اس میں سنسیٹ کلوز تھا، وہ ختم ہو گیا، مگر وہ ایک الاؤ ضرور ہوئی تھی، مگر اس میں قاضی صاحب کا
डिसेंटिंग नोट था। तो ये मेरा ख्याल में कादी साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से इसको डील करेंगे। उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी एक चैलेंज होगा, बल्कि जितने जजेस हैं उनके लिए एक चैलेंज होगा कि ये किस तरह से इसको डील करेंगे। बिकॉज मंसूर खान साहब, इनमें तो तकरीबन 4 ऐसे जजेस हैं जो मुस्तकबिल के भी चीफ जस्टिस हैं, तो ये उन तमाम लोगों के लिए चैलेंज होगा क्योंकि एक प्रेसिडेंट फिर सेट होगा। देखिए, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाजे दे दिया है कि दी सीनियर मोस्ट पर्सन विल बिकम द चीफ जस्टिस। तो अब वो चीफ जस्टिस बनने के हिसाब से चैलेंज नहीं होगा, मगर जजेस जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये क्या यूनिफॉर्मली सब यूनानिमसली ये जजमेंट देंगे आइदर वे, या ये स्प्लिट जजमेंट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ये दिस विल कम गो लॉन्ग वे, बिकॉज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो बहुत दिन से चल रहा है। सेक्शन 2A जो था, जो आर्मी एक्ट का है, उसके अंदर एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट रेज हुआ है और ये बहुत दिन से ये रेज हो रहा है कि जो इशू है कि आर्मी के सीक्रेट इश्यूज जो हैं, जो अंडर द सीक्रेट्स एक्ट जो है, वो तो इसमें डील किया जा सकता है, मगर क्या आर्सन और इसके ऊपर वो डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और सिविलियंस के खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते। दिस इज अ वेरी वेरी मेजर क्वेश्चन। मैं जवाब सर, बहुत 9 मई को बहुत ज्यादा ट्रांसग्रेशंस हुई हैं, रेड लाइन क्रॉस हुई है हमारी, मुकम्मल तौर पे बका के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और मैसेजिंग के हवाले से बहुत लाइंस क्रॉस हुई हैं। एट द सेम टाइम एक स्पीड ऑफ ट्रायल इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर हेयर। जो पावर आपने देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर भी एक मुत्तफिका करारदाद पास की गई है इस हवाले से। तो एक सिलसिला है। मैं हामिद खान साहब को भी खुशामदेद कहती हूं। हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आज चीफ जस्टिस साहब ने लार्जर 9 रुकनी बेंच कायम किया है कल से जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन की हियरिंग के हवाले से। पहला सवाल तो ये सर कि वाई नॉट अ फुल कोर्ट बेंच, लार्जर 9 रुकनी बेंच ही क्यों? और इसके अंदर ये एक खुशाइन बात है कि 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा भी और जस्टिस सरदार तारिक साहब को भी इंक्लूड किया गया है। सो आई मीन ये ऑलिव ब्रांच के तौर पर देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई फिर मुतनाज़िन कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठनी चाहिए, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बेंच पर आने का फैसला है वो तो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद होती है कि वो कितना बड़ा बेंच बनाए, और मैं समझता हूं 9 जजेस का अच्छा बड़ा बेंच बना दिया है इन्होंने। और इससे पहले 2 केसेस जो बेसिक बड़े केसेस हुए हैं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लक, एक तो 2015 का था, उसमें 17 जजेस बैठे थे, जिसमें काजी फाइसा साहब भी और बंदयाल साहब भी उसका हिस्सा थे। और दूसरा केस जो है वो 1999 में था, लियाकत हुसैन वाला केस। उसमें 9 रुकनी बेंच बनाया गया था और उसने फैसला दिया था कि जहां सिविलियन कोर्ट्स इन एग्जिस्टेंस हों और एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत वो सुन सकती हों, तो ऐसी सूरत हाल में सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला दिया था। तो जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है वो तो बड़ा वाज़ेह है और वो लार्जर बेंच का ही। मगर सर, इधर तो बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस हुई है ना। एक मुत्तफिका करारदाद ऐवान से भी आई है और फिर एक फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज भी आपके सामने है, एक पावर मैट्रिक्स आपके सामने है मौजूदा हालात। तो एक चैलेंज तो बहरहाल सेट होता है इस हवाले से कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है, मगर इससे बड़ा सवाल है अब तो जो कार्रवाई होगी, जो फैसला आएगा, देखेंगे यूनानिमस आता है, स्प्लिट आती है कि नहीं। मगर आपको लग रहा है हुकूमत इसको चैलेंज करेगी कि फुल कोर्ट क्यों नहीं, वाई इवन जस्ट अ लार्जर बेंच? देखिए, वो तो खैर हुकूमत की मर्जी है। आया हुकूमत का वकील उसको कहता है कि इसे लार्जर बेंच बनाओ, वो भी चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है अगर उससे लार्जर बनाना चाहे। लेकिन बहरहाल चीफ ने एक खासा बड़ा बेंच बनाया है। 9 जजेस का बेंच भी बहुत बड़ा बेंच है। मेजॉरिटी ऑफ दी जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो बैठे हैं और उसमें तकरीबन सारे सीनियर जजेस इंक्लूडेड है। इसलिए मेरे नजदीक ये इस लिहाज से ये बेंच बहुत मुनासिब है। इस पर कोई इतराज की गुंजाइश नहीं बनती। पहले जो इतराजात होते रहे उसमें ये होता रहा है कि सीनियर फ्यूनी जज जो है वो नहीं बैठे या पहले 2 सीनियर जजेस नहीं बैठे, वो उनमें तो कुछ वजन था।
اب کوئی ایسا وزن نہیں ہے کیونکہ اس میں سینئر پیونی جج ان سے نیکسٹ سینئر موسٹ ججز 5-6 وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں کہ یہ کوئی اس قسم کے آبجیکشن میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اچھا، اور منصور خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ایک اور بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہوئی ہے، وہ 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہے چیف جسٹس کا، اور گو کے سینیورٹی پہ ہے تو انہوں نے ہی بننا تھا، لیکن 3 مہینے پہلے کرنے کے پیچھے آپ کو یہ روایت تو ہے نہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ دکھ رہی ہے؟ دیکھیے ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے میرے خیال میں، فورگیٹنگ دا نیم، جس میں کہ 1-1.5 مہینے پہلے وہ ہوا تھا، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایکچولی اتنا پہلے کرنا، مگر بہرحال بننا تو تھا، کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اور کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ سینئر موسٹ ول بیکم دا چیف جسٹس، تو اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کر دیا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ٹیک سم تھنگ نیگیٹو۔ مگر آپ کو حامد خان صاحب، آپ کو بھی اس میں کوئی میلیفائڈے نہیں دکھ رہا؟ مجھے اس میں تھوڑا سا ان یوزل لگ رہا ہے، یہ بات بالکل انور منصور نے صحیح کہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ سپریم اب تو کانسٹیٹیوشن کا پروویژن ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بنے گا جو ویکنسی اگر ہوگی، اس لیے اس حوالے سے تو کوئی کسی قسم کی ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں ہے۔ جو پہلے ہو سکتا تھا 18ویں ترمیم سے کہ چیف جسٹس کا اپائنٹمنٹ جو تھی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی تو اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 3 مہینے پہلے، لیکن انور منصور صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، اور مجھے یاد آیا ہے کہ یہ معاملہ جب ناظم صدیقی صاحب تھے چیف جسٹس تو افتخار محمد چودھری صاحب کی اپائنٹمنٹ کو 3 یا 4 ہفتے پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، یہ ایک پریسیڈنٹ تو موجود ہے، تو اس وقت تک اب یہ 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، اور ابھی اشتہار جو تھا اپائنٹمنٹ کا وہ صدر کا ہی تھا، تو ایک پریسیڈنٹ جس طرح منصور صاحب نے ذکر کیا وہ ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ 3 مہینے پہلے کی اپائنٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن یہ کچھ غیر معمولی سی بات ہے۔ کیونکہ منصور خان صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے آخری ہفتوں میں مہینوں کے اندر ہم نے بڑے بڑے اقدام دیکھے ہیں جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹسز ہوتے ہیں۔ جسٹس افتخار چودھری صاحب نے انفورس ڈس اپیرنسز کے اوپر کیس اٹھا لیا تھا، بڑے سخت ریمارکس دیے تھے تب۔ اسی طرح آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھا لیا تھا، جسٹس گلزار نے بھی سابق وزیر اعظم کو طلب کر لیا تھا، تو یہ کافی اگریسو کیسز تھے، اقدامات تھے۔ کیا اس سے کوئی خدشہ تھا یا ڈر تھا ایسا اس حکومت کو؟ بیکاز اب جو دراڑیں ہیں یا جو تقسیم ہے اعلیٰ عدالت میں، اس کو تو بہرحال فلی ایکسپلوئٹ کرتی دکھائی دی ہے آپ کو حکومت وقت۔ دیکھیے وہ جو آپ جن کی باتیں کر رہی ہیں وہ بیسیکلی ایک 3 ممبر بینچز تھیں جنہوں نے یہ کیا تھا۔ یہ ایک اتنی بڑی بینچ بنی ہوئی ہے 9 ممبر بینچ کی، اور ظاہر ہے کہ 9 ممبر بینچ جو ہے وہ ایک انڈیویجول پہ نہیں چلے گی۔ پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر جب اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اتنے بڑی بینچ کا، دین ایوری ون ہیز اے سے، اینڈ دا چیف جسٹس از ون آف دی ججز۔ میں کل کی سماعت کی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں 3 مہینے پہلے جو نوٹیفائی کر دیا ہے، کوئی خدشہ تھا حکومت کو کہ کوئی بڑا قدم اٹھا لیں گے چیف جسٹس بندیال صاحب؟ دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ کا جی یہ پورا مائنڈ، پورا ایک ایٹماسفیئر تبدیل ہو جائے گا نا سر۔ آئی مین یو نوٹیفائڈ دا نیکسٹ چیف ہو ایوری ون نیو واز کمنگ، مگر آپ جانتے ہیں کہ ابھی کتنے زیادہ آئینی اور سیاسی کیسز ہیں جو زیر سماعت ہیں اعلیٰ عدالت کے اندر، جس کے اوپر واضح طور پہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے بٹوین چیف جسٹس بندیال صاحب اینڈ دا ان کمنگ چیف۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ٹل سچ ٹائم ہی ریٹائرز ہی دا چیف جسٹس، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ یہ اگر آ بھی گیا ہے نوٹیفیکیشن، اس سے کوئی اس کے چیف جسٹس کے پاور اتھارٹی پہ کمی نہیں ہو رہی ہے، اینڈ دیٹ از ویری کروشل۔
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, मगर हामिद खान साहब क्या ऐसा ही होता है? क्योंकि देखिए एक क्यूरेटिव रिव्यू भी है जो विड्रॉ करने का साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, लेकिन अपने चेंबर में वो फैसला महफूज कर लिया था जस्टिस बंदयाल ने, जो सदारती रेफरेंस था और उसके क्यूरेटिव रिव्यू अगेंस्ट जस्टिस काजी फायज ईसा, उसका फैसला आज तक नहीं आया। इसी तरह बड़े बहुत ज्यादा अहम केसेज हैं जिनके फैसले अभी तक सामने नहीं आए, जो अभी भी रिजर्व्ड हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लॉ है रिजर्व्ड है, नैब लॉ अमेंडमेंट रिजर्व्ड है, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट के ऊपर स्टे है, ऑडियो लीक्स वाले के ऊपर फैसला रिजर्व्ड है, महफूज है। तो दीज आर ऑल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस विच आर वेरी मच देयर एंड दे आर गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। नहीं, सही है बात, लेकिन जैसे अदम मंसूर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब तक के चीफ जस्टिस है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, उसके पास तो सारे इख्तियारात है जो चीफ जस्टिस के होते हैं। बल्कि जिस आखिरी दिन के रात के 12 बजे तक वो चीफ जस्टिस होते हैं, तो इसलिए वो अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्ली नोटिफिकेशन या लेटर नोटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक के नया चीफ जस्टिस ओथ नहीं ले लेते, तब से उनके इख्तियारात चीफ जस्टिस के वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब तक के आउट गोइंग चीफ जस्टिस रिटायर नहीं हो जाता, लास्ट डे अपना गुजार नहीं देता, तब तक वो चीफ जस्टिस रहता है और सारे इख्तियारात होते हैं। और जितने भी अहम केसेस जिनका आपने जिक्र किए हैं, वो सारे सुनने की भी मिजाज है, उन पर फैसला सुनाने की भी मिजाज है। ऐसा ही है। मगर सर, अगर जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे, एक लॉयर्स मूवमेंट चली थी उनकी बहाली के लिए, उसके बाद आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बड़ा टफ टाइम दिया गया पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। एवरीडे गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर केसेस सुने जाते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग्स रुकवा दी जाती थी, एक तासुर था जो जन्म ले गया था। इसी तरह अपने आप को दूर किया है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हर किस्म के तासुर से। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर बहरहाल अहम तरीन केसेज हैं। एक ऐसी जमात है तहरीक इंसाफ की सूरत में जिन्होंने उनके खिलाफ 3 साल विच हंटिंग की है, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को टारगेट किया है। बड़ा एक बहुत मुश्किल वक्त से उन सबको गुजरना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आयरनी है कि वो सदर जो इनके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे थे, आज वो ही नोटिफाई कर रहे हैं। वो वजीर आजम जो इनके खिलाफ रेफरेंस पुश कर रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ केसेस बने हुए हैं और उनके मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर वो पीडीएम की हुकूमत और वो एक मैट्रिक्स है कि जो अगले इलेक्शन के अंदर फिर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपको फिर हुकूमत में आते दिखाई दे रहा है। इज दैट अ चैलेंज फॉर द इनकमिंग चीफ जस्टिस? खान साहब जी, देखिए वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है, बल्कि रिव्यू पिटीशन भी जो है वो भी मंजूर होकर 6-4 फैसला काजी साहब के हक में आ चुका है। लिहाजा वो बहस खत्म हो चुकी है। अलबत्ता उसका जो क्यूरेटिव रिव्यू सो कॉल्ड, जो मैं समझता हूँ कि वैसे मेंटेनेबल नहीं है। हमारी तारीख में नहीं कोई इंडिया की एक मिसाल लेके उन्होंने उस वक्त अफरोज नसीम साहब ने फाइल किया था। मेरे नजदीक वो कभी भी काबिले समात नहीं है, लेकिन वो बहरहाल एक पेंडिंग है। तो वो चीफ जस्टिस साहब के पास अपने पास पेंडिंग है, लेकिन मेरे नजदीक उसका कोई इतना लंबा चौड़ा असर नहीं है। क्यों पेंडिंग है, इसका जवाब आप दोनों हजरात में से कोई दे सकता है? मंसूर खान साहब, आप दे सकते हैं? मुझे चूंकि इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, ये फरूक नसीम साहब ने फाइल किया था और क्यों फाइल किया था ये भी एक्चुअली समझ में नहीं आया। जैसे हामिद खान साहब ने कहा, नहीं, आज क्यों फैसला महफूज है चीफ जस्टिस साहब के पास? वो तो कब का शहबाज शरीफ साहब विड्रॉ कर गए, सदर ने भी साइन कर दिया, वो क्यों है? उसके ऊपर फैसला क्यों नहीं होता? मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। कर देना चाहिए था। अगर विड्रॉल हो रहा है सिंप्लिसिटर तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं थी, बिकॉज मूव तो फेडरल गवर्नमेंट ने किया था। अब फेडरल गवर्नमेंट अगर कह रही है कि इसको विड्रॉ कर दे तो विड्रॉ हो जाना चाहिए था। आई डोंट थिंक हामिद खान साहब, आप तो वकील थे जस्टिस काजी फायज ईसा के, और अनवर मंसूर साहब तब यू वर ऑल्सो फाइटिंग केसेस एट दैट टाइम हुकूमत के बिहाफ पे। सो एक बैड टेस्ट इन द माउथ है जो अभी भी लिंगरिंग है। बट बहरहाल मुझे हामिद खान साहब बताइएगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए? नहीं, देखिए ना, जहां तक उस केस का ताल्लुक है वो तो मेरे नजदीक कंक्लूड हो गया था, 6-4 और इसके हक में हो गया था। अब वो क्यूरेटिव रिव्यू मेरे नजदीक तो मेंटेनेबल नहीं था। लेकिन अब चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इसको विड्रॉ करना, और फॉर्मल एप्लीकेशन भी फाइल हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसको विड्रॉ करने की, तो मेरे नजदीक कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा अनवर मसूद ने
کہ اس کو withdraw ہو چکا ہونا چاہیے تھا، اسے ایک فارمل آرڈر پاس ہو چکا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب وہی پارٹی جو پارٹی درخواست گزار ہے سپریم کورٹ وہی وڈرا کرتی ہے۔ حامد خان صاحب، سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل کے چیف جسٹس کے لیے؟ کیا جو دراڑ ہے، تفریق ہے، تاثر ہے اعلیٰ عدالت میں، وہ زائل کر سکیں گے؟ مجھے امید ہے کہ یہ آنے والے چیف جسٹس صاحب اس تاثر کو زائل کریں گے، اور یہ انسٹیٹیوشن کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ تقسیم کا جو تاثر ہے، جس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس طرح سپریم کورٹ کے سامنے غیر ضروری قسم کے احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں جس کی کوئی پہلے مثال نہیں ملتی، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک پرسپشن، ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم ہے، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کچھ قوتیں کر رہی ہیں کوشش، جو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جانے والے چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس دونوں اس تاثر کو زائل کریں گے۔ اور آپ کے نزدیک منصور خان صاحب، سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے when he is sworn in؟ میرا خیال میں تو کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے حامد خان صاحب سے کہا تھا بیسیکلی کہ جو لوگوں کا پرسپشن ہے اس کو ختم کریں گے، آپس میں بیٹھیں گے، اور جو باتیں قاضی صاحب نے کہی ہیں آئی ہوپ کہ وہ چیزیں وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو فل کورٹ ہے وہ اپنے رولز بنا دے گی، اور مختلف چیزیں جو قاضی صاحب نے کہی تھی۔ آئی تھنک قاضی صاحب از اے ویری انٹیلیجنٹ جج، اور ہی شوڈ بی ایبل ٹو گو اراؤنڈ دس ایشو، اور یہ چیزیں اگر ایک دفعہ سیٹل کرا دیں گے تو جتنی پرابلمز تھیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل انور خان صاحب، منصور خان صاحب اور حامد خان صاحب موجود تھے۔ ناظرین، کل بہت دلچسپ دن ہوگا۔ کل ہم دیکھیں گے کہ 9 ہفتوں بعد مستقبل کے چیف جسٹس اور حال کے چیف جسٹس ایک ہی بینچ میں بیٹھیں گے، اور کورٹ روم کا کیا ماحول ہوگا اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ ضرور کریں گے۔ اٹ ول بی انڈیڈ اے ویری فیسنیٹنگ ڈے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حکومت وقت سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بینچ قابل قبول ہے۔ اسٹے ود اس۔ ہمارے ساتھ سینیٹر نفیسہ شاہ صاحبہ موجود ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سپریم کورٹ نے کل ہی سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ کل 9 رکنی لارجر بینچ بیٹھے گا۔ اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اب یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کوسچن ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت ڈویژن ہے۔ یقیناً ہم سب کو بہت دکھ ہے جو مئی 9 کو جو اٹیک ہوا قومی انسٹالیشنز پر، ہمارے جنا ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2014 میں جب پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ ہوا۔ اس وقت انفارچونیٹلی اگر ایکشن ہوتا تو اس نہج پر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد پارلیمان کو گالیاں ملی، اب یہ کور کمانڈر ہاؤس تک یہی کہانی جا کے پہنچی ہے، اور یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو سوچ یہ سمجھتی ہے کہ سیاست جو ہے محاذاری تشدد وائلنس سے ہوتا ہے، سیاست ڈائلاگ سے ہوتا ہے۔ اب اس میں قانونی جو پہلو ہے میرے خیال سے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آئین اور آئین میں جو سخت سے سخت سزا ہے اس کا بھی تعین آئین کرتی ہے۔ ٹریزن آرٹیکل 6 اس کا بھی تعین آئین کرتی ہے، اور جو سپریشن آف پاورز ہے، ججز کے پاس کیا پاورز ہیں، جوڈیشری کے کیا پاورز ہیں، پارلیمنٹ کے کیا پاورز ہیں۔ تو میرا اپنا یہ موقف ہے ذاتی، اور میری پارٹی بھی ہم نے کئی دفعہ ایسی گفتگو کی ہے کہ ڈیو پروسیس ضرور ہونا چاہیے۔ ایسی ہو جو ٹرائلز ہیں آرٹیکل 10A میں اس کے پروویژنز ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ ایک آئینی حق ہے۔ ڈیو پروسیس بھی ایک آئینی حق ہے۔ جو سخت سے سخت سزا ہو یا بریت ہو، جو بھی ہو، ایسا ہو کہ پاکستان کی قوم کو قابل قبول ہو، اور آئین کے اوپر کوئی بھی اسپیشل پروویژنز ہیں، اسپیشل لاز بھی ہیں، اگر ہیں بھی وہ تو آئین کے تحت ہیں۔ لیکن اس نہج پر کیا سویلینز
کو ٹرائی کر سکتی ہیں ملٹری کورٹس. میری اپنی جو انفارمیشن ہے اگر اس کو اگر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ سے ملایا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ. تو لیٹ دا ججز انٹرپریٹ دس کس طرح, لیکن فیئر ٹرائل جو ہے مگر میرا پوچھنے کا مقصد ہے نفیسہ صاحبہ قطع کلامی معاف, اور جو بھی دنیا بھر میں جو ٹرائلز ہوتے ہیں آپ کی حکومت لارجر بینچ پہ اعتراض تو نہیں اٹھائے گی؟ دیکھیں اب مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا اس کی, لیکن یہ اب کورٹ کے بیچ میں ہے, اور جن وکیلوں نے یہ اور جو اس سے آبویسلی افیکٹڈ ہے, ایک بڑی کمیونٹی اس سے افیکٹڈ ہے. اور اس موقع پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں ہمیں بہت افسوس بھی ہے کہ ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں خواتین کے اوپر. ہم خود جنرل ضیاء کی ملٹری رول سے گزرے ہیں, میرے والد, میرے کزن, کئی طویل جیلیں اور یہ وہ, لیکن خیر بہرحال ہم نے فیس کیا, ہم نے پریس کانفرنسز نہیں کی, ہم نے اس سارے, اور اس وقت ایک ملٹری گورنمنٹ تھی. اس وقت صرف میں یہ کوشن کروں گی کہ خواتین اگر یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ پکڑ رہی ہیں, یقیناً پکڑنے بھی چاہیے جو بھی انوالو تھے اس کرائم میں, اس ٹیررزم میں, لیکن خواتین کا, کیونکہ خواتین کو آرٹیکل 5 کے تحت اسپیشل رائٹس بھی ہیں, افرمیٹو ایکشن ہے, نان ڈسکریمنیشن ہے, پروٹیکشن انڈر دا لا ہے, تو خواتین کا بھی خیال کرنا چاہیے. جہاں تک کیس کا تعلق ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, میں نے وہ نہیں پڑھا, وہ وکیل ہیں, وکیل جائیں گے ججز کے اوپر, اور پھر اب ججز میں تو کیس کے میرٹس پہ بات ہی نہیں کر رہی, آف کورس ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ایسا ہی ہے نفیسہ صاحبہ, اب 3 ماہ پہلے آپ کی حکومت ہے, لا منسٹری نے سمری موو کر دی ہے. حکومت کیا عدلیہ میں تفریق کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ ناقدین کہہ رہے ہیں 3 مہینے پہلے مستقبل کے چیف جسٹس کو نوٹیفائی کرنا, اس کے پیچھے کیا مقصد تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں اس سے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لا منسٹر ہیں وہ اس کا جواب دے سکیں گے. میرے خیال سے قانون میں پروویژن ہے اور پہلے پریسیڈنٹس بھی ہیں, اور ایک سرٹنٹی ہے اس فیصلے میں. مجھے بتائیں کون سا ڈاؤٹ ہے؟ ایک سرٹنٹی یہ قانون نے کریٹ کر دیا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا, جو جج ہے, وہی آ کے چیف جسٹس بنتا ہے. تو اس حوالے سے تو ایک سرٹنٹی ہے. اب اس میں سمری گئی ہے, نوٹیفیکیشن اب ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, تو وہ تو ریٹروسپیکٹو, وہ تو اس وقت افیکٹ لے گا جب چیف جسٹس جو ہے وہ سرٹنٹی ہے. اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں تھی؟ آئی مین اٹ واز ویری سرٹن ان فیکٹ. دیکھیں وہ ایز اے سیڈ آپ بات کریں, جو لا منسٹر ہیں, ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جوڈیشری کو بری لگے یا جو کوئی اس میں کوئی اور تاثر دے, بیکاز ہم تو یقین کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں, اور اس میں قانون میں ایک سرٹنٹی آ گئی ہے, سب کو پتا ہے, اٹ از ریٹن جو ہے, اور اسی کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ایفرٹ کر لیا, اور وہ ان کے اس وقت وہ چیز بھی ان کے جو لسٹ آف کرائمز ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں انہوں نے انٹرفیئر کیا, پارلیمان میں انہوں نے انٹرفیئر کیا. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. لسٹ آف کرائمز اس حکومت کی کیا ہوتی ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, لیکن ناظرین بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اطہر کاظمی موجود ہیں. کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ. بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت بھی مقرر کر دی ہے. یہ آج کی بڑی خبر بھی رہی. وہی کیس ہے کہ جس کی درخواست عبدالرزاق شر نے جمع کرائی تھی. عبدالرزاق شر کے قتل میں چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نامزد کیا گیا ہے ایز یو نو. تو یہ مقدمہ چیئرمین کے لیے کتنا سنگین ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ آبویسلی جو مقدمے کی نوعیت ہے, مقدمہ تو کافی سنگین ہے. جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا پہلے کہ اب وہ بیچ میں ایک قتل کا مقدمہ بھی آ گیا ہے. جس وکیل نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا ان کا قتل ہونا, اور اس قتل کی FIR بھی عمران خان صاحب کے اوپر پھر ہونا, یقیناً یہ جو معاملہ ہے اس کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتی ہے. جہاں تک اس سنگین غداری کے مقدمے کا تعلق ہے, دیکھیں یہ ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل ایک آپ کہہ سکتے ہیں مقدمہ ہے, عدالت کے اندر چلے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ایک دم سے کوئی فیصلہ آ جائے گا. کچھ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ ایسا آئے گا کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو فوراً اگلے چند دنوں میں نااہل قرار دے کے سیاست سے الگ کر دیا جائے گا, ایسا تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جس قسم کی قانونی مشکلات کا ان کو سامنا ہے, جتنے عدالتوں کے وہ چکر لگا رہے ہیں, اب کوئٹہ کی عدالت میں بھی اگر ان کو جانا پڑا, کوئٹہ کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ لڑنا پڑا, اور دوسرا وہ جو FIR ہے قتل کی,
उसकी जमानत के सिलसिले में वहां पे किसी अदालत में पेश होने के लिए अगर उनको जाना पड़ता है तो ये एक्स्ट्रा एक तरह से उनके ऊपर इजाफी बोझ होगा। और फिर अगर बलोचिस्तान के अंदर कोई और मुकदमा दर्ज होता है जिसका नहीं पता अभी तक इमरान खान को या उनकी कानूनी टीम को, तो क्या उसमें अगर उनकी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? और ये यकीनन जो है एक तरह से बिग, जिसे आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताएं जिन्ना हाउस हमला केस में आज ही चेयरमैन तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी के हवाले से भी खदशात उठ गए। शाम गए जब हम लोगों को खबर मौसूल हुई कि इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के अंदर और बाहर साथ ही सिक्योरिटी के जो तमाम मेजर्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया। और चेयरमैन PTI के खिलाफ 2 मुकदमात में पहले ही नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो निकले हुए हैं। गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद खबर के साथ पेश होंगे। अर्श हिला, ना ही फर्श के खुदाओं को एहसास हुआ और ना ही कानून की रूह तड़पी, ना ही इंसाफ के सीने में कोई दर्द जागा। दरिंदों के इस मुआशरे में एक और मासूम, एक और बच्चा इंसानी हवस का निशाना बन गया। मजलूम नन्ना समर कई दिन से ICU में रहने के बाद आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है नाजरीन, मगर बारिश, मुलजिम और मजहबी लिबादे में रंगा ये दरिंदा अभी तक अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। लाहौर के इलाके रायवंड के दरसगाह के इस मोहल्लम ने 8 साला मासूम समर को पहले अपनी हवस का निशाना बनाया और इसके बाद इसे छत से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। समर चंद रोज तो लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा, लेकिन आज